ہوگا اور اسے انعام دیا جائے گا۔ تو مقابلہ ہوتا ہے، دونوں حضرت اپنی اپنی تختی لکھتے ہیں، اور جب تختی لکھ لیتے ہیں تو رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے نانا کو اپنی تحریر دکھاتے ہیں تو رسول اکرم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور خوش ہونے کے بعد اچھے کلمات سے نوازتے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں دیتے، اور دونوں بیٹوں کو، دونوں نواسوں کو مولا علی کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ دونوں بیٹے مولا علی کے پاس جاتے ہیں، اپنی تحریر دکھاتے ہیں، مولا علی بھی اس تحریر کی تعریف کرتے ہیں، شائستہ کلمات سے نوازتے ہیں، لیکن کوئی فیصلہ نہیں دیتے۔ پھر دونوں بیٹوں کو اجازت دیتے ہیں کہ اپنی والدہ فاطمہ زہرا کے پاس جاؤ، وہی اس کا فیصلہ کریں گی، وہی فیصلہ سنائیں گی۔ تو دونوں فرزند جناب فاطمہ زہرا اپنی ماں والدہ گرامی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اماں، ہماری تحریر کو دیکھیے، آپ فیصلہ کیجئے کہ کس کی تحریر اچھی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کے سامنے یہ مرحلہ بہت سخت ہوتا ہے، کیونکہ دونوں شہزادوں کا مرتبہ اللہ کی نظر میں بلند ہے، کوئی کسی سے کم نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم نے پہلے ہی فرما رکھا ہے کہ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، یعنی ہمارا پہلا بھی محمد ہے اور سب کے سب محمد ہے، آخر بھی محمد ہے اور کل کے کل محمد ہے۔ اس لیے ہمارے پہلے امام کا بھی مرتبہ وہی اور آخری امام کا بھی مرتبہ وہی ہے، تو ہماری نظر میں کسی امام کا مرتبہ کم نہیں ہے۔ اسی لیے جناب فاطمہ زہرا بھی دونوں فرزند کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ اللہ کی نظر میں تم دونوں کا مرتبہ برابر ہے، تو اب فیصلہ کس طریقے سے کریں، کس طرح کہیں کہ یہ تمہاری تحریر اچھی ہے یا تمہاری تحریر اچھی ہے۔ تو اب بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ یہ فیصلہ میں تمہارے اوپر ہی چھوڑتی ہوں، اور یہ فرمانے کے بعد فرماتی ہیں کہ میں اپنے گلوبند کا، جو میرے گلوبند ہے اس میں 7 دانے ہیں، وہ میں تمہارے سامنے بکھیر دوں گی، جو بھی جتنے زیادہ اٹھائے گا وہی جیتے گا اور وہی سب سے زیادہ شجاع ہوگا۔ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے گلوبند کا دھاگا توڑا اور 7 دانے شہزادوں کے سامنے ڈال دیے۔ اب دونوں شہزادوں نے جلدی جلدی 3 دانے اس کے اٹھا لیے، اب ایک دانہ باقی بچتا ہے، دونوں اس دانے کی طرف دوڑتے ہیں، ادھر سے اللہ کا حکم ہوتا ہے جناب جبرائیل کو کہ اے جبرائیل جاؤ، کوئی دانہ کوئی سا بھی معصوم اس دانے کو اٹھا نہ پائے اس سے پہلے کہ تم اس کے 2 ٹکڑے کر دو۔ جناب جبرائیل فوراً اللہ کا حکم پاتے ہی زمین میں تشریف لاتے ہیں اور اس دانے کو لیتے ہیں اور اپنے پروں سے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، اور جہاں 2 ٹکڑے ہوتے ہیں فوراً ایک ٹکڑا امام حسن اور ایک ٹکڑا امام حسین کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو اب بی بی فاطمہ دونوں کو اپنی آغوش میں لے کر فرماتی ہیں کہ دیکھا کہ اللہ کو بھی تمہارا رتبہ کم پسند نہیں ہے، یعنی تم دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہو، اور تم دونوں ہی تحریر خوشخط ہے، تم دونوں ہی شجاع ہو۔ صلوات بر محمد۔ غور فرمایا، یہ ہے ہمارے معصومین علیہ السلام کی قدر منزلت اور مرتبہ، فضیلت، کہ جس کو دنیا والوں نے نہ سمجھا، لیکن جنہوں نے ہمارے ائمہ معصومین کی فضیلت کو سمجھا وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نہیں سمجھا وہ برباد ہو گئے، ان کا نام و نشان مٹ گئے۔ آج اسلام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور اسلام عروج پر ہے، اور اس کے جو مد مقابل آئے وہ سب تہہ والا ہے۔ تو بچوں، خاص کر تمہارے لیے 2 جملے اور اس کے بعد زحمت تمام، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی میں ایسے ارکان کرنے چاہیے کہ جس سے کہ اللہ کی بھی خوشنودی حاصل ہو اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی بھی خوشنودی حاصل ہو۔ ہم جب مدرسہ
یا اسکول میں جاتے ہیں تو ہم وہاں پر تہذیب سیکھتے ہیں، اچھی باتیں سیکھتے ہیں. ہمارے اسکولوں میں